بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانی زندگی میں جو چیز سب سے زیادہ اہم ہے وہ ہے صحت۔ اگر انسان کی صحت ٹھیک نہ ہو، بیماریوں کا شکار ہو، تو وہ کوئی کام بھی ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتا، حتیٰ کہ دینی، فلاحی اور بہت سے نیکی کے کاموں سے محروم ہو جاتا ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان جسمانی اور روحانی دونوں طرح سے صحت مند ہو۔ ناظرین، اگر صحت بہتر ہو تو انسان پریشان کن حالات کا مقابلہ آسانی سے کر لیتا ہے۔ ہم ہر وقت اپنے دل کو خوش تو نہیں رکھ سکتے، لیکن اس کی کوشش ضرور کر سکتے ہیں کہ کم از کم دل کو مطمئن رکھیں۔ غذاؤں کے ساتھ کوشش کریں کہ روزمرہ زندگی میں لڑائی جھگڑوں سے اجتناب کریں۔ دل میں کسی کے لیے حسد، کینہ اور بغض نہ رکھیں اور سب کے ساتھ مناسب برتاؤ کریں۔ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج کروائیں۔ دوسرے اعضاء کی طرح آنکھ اور پاؤں کا بھی خیال رکھیں۔ صاف ستھری بر وقت غذا کھائیں، یعنی بے وقت کھانے سے اجتناب کریں۔ غذا میں سبزی کا استعمال زیادہ کریں۔ مرچ، چینی اور چائے کا استعمال کم کریں۔ تمباکو نوشی سے مکمل پرہیز کریں۔ دودھ اور موسمی پھلوں کا استعمال باقاعدگی سے کریں۔ کھانا بھوک لگنے پر کھائیں اور پیٹ بھر کر نہ کھائیں۔ کھانا کھاتے ہوئے پیٹ خراب ہونے لگے تو کھانا فوراً چھوڑ دیں اور پھر بالتدریج آہستہ آہستہ بحال کریں اور کھانا شروع کریں۔ روزانہ ورزش یا کوئی ایسا کام ضرور کریں جس سے بدن کے تمام اعضاء حرکت میں آئیں۔ وقتاً فوقتاً حجامت کرواتے رہیں۔ سخت گرمی کی صورت میں روزانہ نہائیں۔ کم گرمی اور سرد موسم کی صورت میں 3 دن بعد لازمی غسل کریں۔ کپڑے صاف ستھرے پہنیں۔ لباس اور خوراک میں سادگی اختیار کریں۔ حقوق اللہ یعنی نماز، حقوق العباد بالخصوص گھر والوں کی ضروریات کا لازمی خیال رکھیں تاکہ دنیا و آخرت میں اطمینان نصیب ہو۔ ناظرین، جہاں تک ہو سکے لغویات سے بچیں، کم اور آہستہ آہستہ بولیں، نگاہ کو نیچا رکھیں، سماعت بصارت کو ناجائز اور فضول کاموں سے بچائیں، غلط جگہ پر جانے سے قدموں کو روکیں، شیوانی خواہشات پر کنٹرول کریں۔ یہ ہیں وہ چند رہنما اصول جن پر عمل کر کے ہم جسمانی اور روحانی طور پر اپنی صحت کو بہتر بنا کر بہترین زندگی گزار سکتے ہیں، جس سے ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں گی۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصہ کی طرف۔ چونکہ گرمیوں کا موسم چل رہا ہے اور گرمیوں میں گرمی کی شدت اور امراض سے بچنے کے لیے انسان بہت سی کوششیں کرتا ہے، تو ان میں سے ایک سلاد بہت ضروری چیز ہے۔ یہ نہ صرف ہمارے کھانے کو مزیدار بناتا ہے بلکہ ہمیں بہت سی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ سلاد کھانے سے ہم کون کون سی بیماریوں سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ سلاد کھانے سے آپ کا وزن کنٹرول میں رہتا ہے اور بڑھتا نہیں ہے۔ سالہ سال سے کچی سبزیوں کی افادیت کو جانتے ہوئے سلاد کا استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ دیہات میں کچی پیاز کے ساتھ روٹی کھائی جاتی، جس کے باعث شدید دھوپ میں کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ تھکتے نہیں تھے۔ پیاز اور روٹی کا استعمال کے ساتھ چھاچھ کا استعمال بھی ان کو چاق و چوبند رکھتا تھا۔ متوازن کھانا لمیات، نشاستہ، چکنائی، حیاتین اور معدنی نمکیات پر مشتمل ہے۔ غذا کے ہضم کا پہلا مرحلہ ہمارے منہ سے شروع ہوتا ہے۔ غذا چبانے سے ان کے خول ٹوٹ جاتے ہیں اور ہاضمہ خمیر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔
اسی طرح جب ہم سلاد کھاتے ہیں تو تازہ کچی غذا میں منہ میں چبانے سے منہ کے خمیر اپنا کام کرتے ہیں۔ جب غذا معدہ میں جاتی ہے وہاں معدہ اسے ہضم کرنے کے عمل میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس کے ساتھ تازہ سبزیاں، بھگوئی ہوئی دالیں، تازہ پھل، تازہ دودھ صحت کے لیے از حد مفید ہیں۔ کینسر جیسے مرض میں مفید تازہ پکی بند گوبھی بھی پیٹ کے مختلف ستران میں مفید ہے۔ جدید ترین تحقیق کے مطابق تازہ کچی سبزیاں خصوصاً بند گوبھی میں حفاظتی کیمیائی اجزاء موجود ہوتے ہیں جن کو اگر پکایا جائے تو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اسے اچھی طرح چبا چبا کر کھائیے۔ جو لوگ روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں ان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کھانے کے ساتھ سلاد کا استعمال خوراک کو بھی جلد ہضم کرتا ہے۔ پیاز کا سلاد میں استعمال آواز کو خوبصورت اور صاف بناتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ حافظہ کو بھی جلا بخشتا ہے۔ ہڈیوں کو جوڑنے اور رنگ نکھارنے کے لیے حکماء حضرات سلاد کو استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بہت سے امراض سے نجات دلاتا ہے جس کے لیے پھر کسی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا۔ تو ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل النجف ویز کو سبسکرائب کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔